ہمارے علماء اسٹیج سے پکار کر لوگوں کو جگاتے رہتے ہیں، لوگوں کی یادوں کو تازہ کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے ایمان اور عقیدے پر قدغن لگاتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ، ساری چیزوں پر سودا کر لینا لیکن دین کے نام پر کبھی سودا نہ کرنا، عشق رسول کے نام پر کبھی سودا نہ کرنا۔ تو اللہ کی عزت کی قسم یہ لالچی اور بزدل لوگ نہیں ہیں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے سچے غلام ہیں جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر امت کو حق کی دعوت دے رہے ہیں، امت کو حق کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور خدا کی عزت کی قسم قیامت کی صبح تک، خدا کی عزت کی قسم علماء حق پر 1450 سال کی تاریخ ہے، پابندیاں لگائی گئی، منہ پر لگامیں لگائی گئی، کسی کو گھوڑے پہ بیٹھا کے چہرے پہ کالک ملی گئی، کسی کو جیل خانے میں بند کیا گیا، لیکن مصطفیٰ کا جو سچا غلام تھا اس نے بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اس نے پکار کر کہا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عرس مقدس، نعرے تکبیر۔ یہ بات صرف اس لیے کر دی کہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ہماری قوم میں کچھ ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو علماء کی باتیں زہر لگنے لگی ہیں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہے، بیگانے بھی ناخوش۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، اللہ اکبر کبیرہ، نئے ابلہ مسجد ہوں، نئے تہذیب کا فرزند۔ اب اپنوں کو بھی اپنی باتیں بری لگنے لگی، تمہیں بھی مصطفیٰ جان رحمت کے نعرے برے لگنے لگے، تمہیں بھی علماء کی حقانیت پر اعتراض پیدا ہونے لگا۔ اللہ اکبر، تم سمجھتے ہو اگر تم نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ ہم گفتگو کرتے لوگوں سے کہتے اے لوگوں، سارے لوگوں سے اتفاق ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب تک حق زندہ ہے، حق اپنی علامت کے ساتھ زندہ رہے گا، حق اپنی علامت کے ساتھ چلے گا۔ لوگوں کو برا لگتا ہے کہ علماء کیوں لڑانے کی بات کر رہے ہیں، علماء کیوں آپس میں جھگڑنے۔ ہم کسی سے جھگڑے کے قائل نہیں، ہم کسی سے لڑائی اور دنگے کے قائل نہیں، لیکن اتنی بات تو ضرور ہے کہ جو حق بیان کرے اس حق کے ساتھ اگر آواز نہیں ملا سکتے تو کم سے کم اس حق کی تردید مت کرو، اس لیے کہ اللہ اکبر، یہ علماء پچھلا دور دیکھو، ہر دور میں تمہیں نظر آئے گا ولی کے آستانے پر بیٹھو، تم نے صرف یہ سوچا ہے کہ ولی وہ ہے جس کے چوکھٹ پر لنگر ملے، بریانی ملے، اور جس کے مزار پر جھنڈے لہرائیں اور چادر چڑھائی جائے وہی ولی ہے۔ ولیوں کی تاریخ پڑھو، ولی کہتے کسے ہیں، ولی ہوتا کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، طرز کہن پہ اڑنا، آئینے نو سے لڑنا، مشکل یہی ہے، قوموں کی زندگی منزل یہی کٹھن ہے۔ قوموں کی زندگی میں ولی کون ہوتا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو بزدل نہیں ہوتا، ولی وہ ہوتا ہے جو ہمت والا ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ جو حق بات کہنے میں ڈرتا نہیں، ولی وہ ہوتا ہے جو حق کا اعلان 10 لوگوں کے سامنے بھی ویسے ہی کرتا ہے، سینکڑوں لوگوں کے سامنے بھی ویسے ہی کرتا ہے، وہ ولی ہوتا ہے، اسے ولی کہا جاتا ہے۔ یہ ولی کی پہچان ہے۔ فرمایا لا خوف، ہمارے ولیوں کو کوئی خوف نہیں۔ اچھا بتاؤ، اگر انہیں کوئی خوف نہیں تو کیا انہیں اللہ کا بھی خوف نہیں؟ توجہ ہے، سن رہے ہیں یا ختم کر دوں بات؟ ولیوں کے بارے میں کہا لا خوف، انہیں خوف کوئی نہیں، تو کیا انہیں اللہ کا بھی خوف نہیں؟ بولو یار، ہے نا؟ اور ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست ہوتا ہے نا۔ تو جہاں دوستی ہو وہاں خوف ہوتا ہے؟ ہاں، اگر کوئی کسی کا دوست ہو تو دوستی سچی کب مانی جائے گی؟ جب خوف ختم ہو جائے گا۔ توجہ ہے، دوستی کب سچی ہوگی؟ مثال کے طور پہ حسان صاحب قبلہ، یہ خانوادہ بلگرام کے خادم بھی ہیں، متحرک آدمی ہیں، حضرت تشریف فرما، میں کسی کا نام نہیں جانتا، بہت معذرت۔ اگر یہ میں کہوں کہ یہ میرے سچے دوست ہیں اور مجھے ہر وقت یہ خدشہ لگا رہے کہ پتہ نہیں کب یہ میرا مرڈر کر دیں، تو دوستی سچی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اگر یہ خدشہ لگا رہے پتہ نہیں کب میری جان لے لیں، تو دوستی سچی ہوگی؟ دوستی سچی نہیں ہوگی۔ سچی دوستی کا مطلب یہ ہے کہ ان سے خوف جاتا رہے، لیکن اللہ کے ولیوں کو تو اللہ سے خوف ہے، پھر دوستی سچی کیسے ہوگی؟ سچی دوستی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر،
اللہ کے ولیوں کو جو اللہ سے خوف ہے، خوف کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے خوف ضرر اور ایک ہے خوف مفید۔ خوف ضرر وہ ہے کہ جب انسان کو اپنی عزت کا، اپنی جان کا خدشہ لگا رہے، وہ خوف ضرر ہے۔ لیکن خوف مفید کیا ہے کہ میں ہر وقت ڈرتا رہوں، پتہ نہیں کب یہ مجھ سے ناراض ہو جائیں، میں ان کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہ کروں کہ یہ مجھ سے ناراض ہو جائیں، میں ان کے کسی اور دوست کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہ کروں کہ یہ ناراض ہو جائیں۔ یہ خوف مفید ہے۔ توجہ ہے، سن رہے؟ اللہ کے ولیوں کو خوف ضرر نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کو خوف مفید ہے۔ وہ فائدہ مند خوف ہے جو انہیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور کس طرح ڈرتے ہیں؟ ان کے ڈرنے کا عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تم نے صرف حضور غوث اعظم کی کرامت سنی ہے، تم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ تم تو ساری زندگی 50 سال کے 60 سال کے ہو جاؤ تو تمہیں اللہ اکبر نماز کی فکر نہ رہے، لنگر کھا کھا کر دانت ٹوٹ جائیں، بال سفید ہو جائیں، لیکن اگر ایک وقت کی بھی نماز کی فکر نہیں ہے، پھر ولیوں کو کیسے سمجھو گے؟ ولی وہ ہے جس کی توجہ ہر وقت اس بات پر ہے کہ کہیں خدا ناراض نہ ہو جائے، کہیں خدا ناراض نہ ہو جائے۔ خدا کو راضی کرنے کے لیے اولیاء کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنی زندگی کو اس راہ راست پر رکھنا ہوتا ہے، اس پٹری پر رکھنا ہوتا ہے، خدا کی محبت میں وہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ خدا کی محبت میں ایک قدم چلتا ہے، رب کی رحمتیں 70 قدم چل کر اس کا استقبال کرتی ہیں۔ اگر کوئی خدا کی طرف ایک قدم چلے گا، رب کی رحمتیں 70 قدم چل کر اس کا استقبال کریں گی۔ لیکن تم کبھی قدم بڑھاؤ تو صحیح، کبھی مسجد کی طرف آؤ تو صحیح، کبھی نماز کے لیے کھڑے ہو تو صحیح۔ علماء کے کہتے کہتے گلے بیٹھ گئے کہ اے میری قوم نماز پڑھو، اے میری قوم نماز پڑھو۔ ولیوں کا عرس شان سے مناؤ گے، لیکن ولیوں کی تعلیمات پر عمل نہیں کرو گے تو بتاؤ تمہارا بھلا کیسے ہوگا؟ کیسے تم کامیابی کے کنارے سے ہمکنار ہوگے؟ اگر تم صرف ولیوں کے مزار پر لنگر کھاتے رہے لیکن ولیوں کی تعلیمات کو پس پش ڈالتے رہے، تمہارا بھلا کیسے ہوگا؟ تمہاری کنڈیشن یہ ہے، اگر تم صرف نماز کے عادی بن جاؤ، صرف نماز کے، جہاں جاؤ لوگ کہتے ہیں اصلاح معاشرہ کیجئے، اصلاح معاشرہ کیجئے۔ اصلاح معاشرہ میں جو سب سے پہلا کام ہے وہ نماز ہے۔ توجہ ہے، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ جو شراب پیتا ہے، جو جوا کھیلتا ہے، جو زنا کرتا ہے، جو موبائل چلاتا ہے، اللہ اکبر، اسے نمازی بناؤ، اسے نماز کی عادت ڈالو۔ اگر وہ نمازی بن جائے گا، منکرات سے خود بخود رکے گا، برائیوں سے خود بخود رکے گا۔ اگر وہ مسجد کی طرف آنے لگا، اگر وہ مسجد کی طرف جانے لگا، صرف نماز کی طرف کوشش کرو کہ تم نمازی بن جاؤ، تمہارے بچے نمازی بن جائیں۔ کبھی نماز نہیں پڑھتے، اگر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تب بھی اللہ کا گھر یاد نہیں آتا۔ جو ہے وہ جعلی نقلی جاہل پیر اور جعلی ملا تو تمہیں یاد آتا ہے کہ اس وقت مصیبت ہے تو کوئی تعویذ اس سے لے لیا جائے، لیکن تمہیں خدا یاد نہیں آتا کہ مصیبت کے وقت چلو کم سے کم مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اللہ سے کہیں گے اے میرے مالک تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے۔ اگر کوئی مصیبت آ گئی اسے دور کر دے، تمہیں وہ بھی خیال نہیں آتا۔ ہفتے میں 1 دن جمعہ آئے، جمعہ میں بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں اپنے رب کا خیال نہیں آتا۔ کبھی اپنے رب کو یاد کرو، کبھی اپنے رب کا تذکرہ کرو۔ اٹھتے بیٹھتے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہو، پڑوسیوں کا تذکرہ کرتے ہو، محلے کے امام کا تذکرہ کرتے ہو، اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں کے گھروں کا تذکرہ کرتے ہو۔ کبھی اپنے رب کا تذکرہ کرو، کبھی اپنے رب کو یاد کرو، کبھی جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے اس کا خیال تو جماؤ، کبھی اس کو پکارو تو صحیح۔ تمہاری نماز کا عالم تو یہ ہے کہ اگر ہفتے میں 1 دن کھڑے بھی ہو گئے، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنا ماشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ نماز اللہ اکبر کبیرہ۔
اولیاء کا طریقہ کار کیا تھا؟ مصیبت آتی ہے تو نماز پڑھتے ہیں، خوشی آتی ہے تو نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، آنسو بہتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، خدا یاد آتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں۔ نماز سے کبھی ان کو علیحدہ نہیں پاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے آستانے ہیں، بلگرام شریف چلے جاؤ، ولی کی چوکھٹ ملے گی، ساتھ میں مسجد بھی ملے گی۔ بریلی شریف چلے جاؤ، ولی کی چوکھٹ ملے گی، ساتھ میں مسجد بھی ملے گی۔ پیغام دیتی ہیں خانقاہیں کہ اگر خانقاہوں کی طرف آنے کا شوق ہے تو نماز پڑھنے کی عادت ڈال لو۔ نماز نہیں پڑھتے ہو تو پھر ولیوں سے تمہاری نسبت کیسے، ولیوں سے تمہارا تعلق کیسے؟ تم مرید ہو حضور تاج الشریعہ کے، تم مرید ہو حضور اویس میاں قبلہ مدد ذلہ العالی دامت برکاتہ العالیہ کے، تم کسی بھی سلسلے کے مرید ہو، لیکن یاد رکھنا نسبت ہمیشہ وفا مانگتی ہے۔ اگر تمہارے اندر وفا نہیں ہے تو نسبت سلامت نہیں رہے گی، نسبت کٹ جائے گی۔ اگر تم سوچتے ہو کہ ہم قادری ہیں، یہ 11ویں کا مہینہ ہے، ہاتھ اٹھا اٹھا کر نعرے لگاتے ہو ہم قادری ہیں، قادری ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کبھی غوث اعظم سے بھی پوچھو کہ کیا ہم قادری ہیں؟ وہ غوث اعظم جو فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو سنیوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، وہ اپنے قبرستان میں بے نمازیوں کو پسند نہیں کرتے، وہ تمہیں اپنے سلسلے میں کیسے پسند کریں گے؟ بے وفائی سے نسبت کٹ جاتی ہے۔ وفا کرو، وفا کرو، اللہ والوں کی چوکھٹ پر بیٹھے ہو، وفا کرو اللہ والوں سے۔ وفا کا عنوان کیا ہے؟ وفا کسے کہتے ہیں؟ وفاداری کیا ہے؟ شاعروں پر پیسے اڑانا فقط یہ وفا نہیں ہے، جلسوں میں نعرے لگانا یہ وفا کا عنوان نہیں ہے، لمبے لمبے لنگر کرنا یہ وفا کا عنوان نہیں ہے۔ وفا کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، وفاداری کسے کہتے ہیں؟ علماء بیٹھے، ان کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، وفا کا عنوان کردار ہے، کردار، کردار پیدا کرنا ہوگا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، باتوں سے من موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ مسجد تو بنا لی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ وفا کا عنوان کردار ہے، کردار پیدا کرو، خدا کے لیے کردار پیدا کرو۔ نوجوانوں، تمہیں معلوم نہیں ہے تم یہاں بھی پریشان حال ہو، اور اگر تم وفا نہیں لاؤ گے وہاں بھی پریشان حال رہو۔ وفا پیدا کرو، اولیاء اللہ سے کیے ہوئے وعدے یاد کرو، پیروں کے ہاتھ پر کیے ہوئے وعدے یاد کرو۔ تم نے نہیں کہا تھا، اور وہ وعدہ یاد کرو جو تم نے اپنے رب سے کیا ہے۔ جب میرے رب نے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ وعدے یاد کرو۔ اے مسجدوں سے بھاگنے والوں، اے میری ماں بہنوں، پردے سے اعراض کرنے والیوں، نماز سے جی چھڑانے والیوں، اللہ اکبر شراب پینے والوں، اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو یاد کرو۔ اس وقت دین کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ تمہارے کردار کی ہے، خدا کی قسم تمہارے کردار کی ہے۔ اگر تم علم نہیں بھی حاصل کر چکے ہو، نہیں کر سکے ہو، میں علم کی کوئی فضیلت نہیں گھٹانا چاہتا، لیکن بس میں تم سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، علم بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، میں اس کا انکاری نہیں، لیکن عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر علم نہ بھی ہو، کردار سنور جائے تو خدا کی قسم اگر بے عمل عالم دین ہے اس سے زیادہ ایک کردار والا عام مسلمان دین کے کام آ سکتا ہے۔ اس لیے اپنا کردار اچھا، اپنا کردار دیکھو۔ اگر تم وفادار ہو گئے اللہ اور اس کے رسول، وفاداری کیا ہے؟ صرف تم نے اسٹیٹس لگائے آئی لو محمد کے، تم سمجھتے ہو یہ وفاداری ہے؟ میں اس کا انکار نہیں کرتا، شوق سے لگاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نے بھی لگایا، لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہی وفا کا عنوان ہے تم غلطی پر ہو۔ صرف یہ وفا کا عنوان نہیں کہ ہم پوسٹر لگا لیں کہ ہم وفادار ہیں، نہیں، کردار سے ثابت کرنا ہوگا ہم وفادار ہیں، کردار سے پتہ چلنا چاہیے کہ ہم وفادار ہیں۔ کردار ایسا ہو کہ جب تمہاری بہنیں تمہارے سامنے سے گزریں تمہاری نظریں جھک جائیں، جب تم میخانوں کے سامنے سے گزرو تو اللہ اکبر تمہارے قدم پھسلنے نہ پائیں، جب تم اللہ اکبر مسجد کے سامنے سے گزرو تو مسجد تمہیں اپنی طرف کھینچ لے۔ کردار، کردار، کردار۔ اگر وفا پیدا ہو گئی، وفا، تو یاد رکھنا انسان تو انسان ہے، کتا بھی اگر ولیوں کی چوکھٹ پہ وفا کے ساتھ بیٹھ جائے تو اللہ اسے بھی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر تم تو انسان ہو، اور اگر بے وفائی آ جائے
تو امت کا رشتہ کیا نبی کا بیٹا بھی ہو تو خدا کی قسم اس کی نسبت کاٹ دی جاتی ہے، اس کی نسبت کٹ جاتی ہے اگر بے وفائی آ جائے۔ اس لیے تمہیں دیکھنا ہوگا تم وفادار کتنے ہو۔ اولیاء کا آیت تو میں نے پڑھ دی، میں بہت علماء سے معذرت خواہ ہوں، میں کوئی سیریس گفتگو نہیں کر سکا موضوع پر، لیکن جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان ولیوں کی زندگی کو مشعل راہ بنا کر ان کے نشان قدم تلاش کرو، دیکھو کہ انہوں نے سفر کیسے کیا ہے، کیسے آگے بڑھے ہیں۔ ایک اکیلا انسان ہند کی سرزمین پر قدم رکھے تو 90 لاکھ لوگوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لے۔ اگر یہ عنوان کردار کا نہیں ہے تو پھر اور کس کا؟ یہ کردار کا عنوان ہے۔ اگر غوث اعظم ایک مجلس میں تقریر کریں تو 50 ہزار، ابن احمد حنبلی نے شہزاد الزام کے اندر لکھا ہے کہ غوث اعظم تقریر کریں تو 50,000 یہودی ایک ہی مجلس میں ایمان لائیں۔ یہ عنوان کردار کا نہیں ہے پھر اور کس کا ہے؟ کردار لاؤ۔ ولیوں کا طریقہ کیا طریقہ تھا، ان کا طریقہ کار کیا تھا، اس طریقے کو دیکھنا ہوگا۔ سنو، بہت توجہ سے سنو، خطابت میرا پیشہ نہیں ہے، توجہ سے سن لو جو بات میں تم سے عرض کر رہا ہوں۔ اس امت کے لوگوں کو اللہ نے، علماء ہوں یا عوام ہو، اولیاء ہوں، ان کو جو اختیارات دیے، ان کو جو کشش دی، ان کو جو اٹریکشن دی، ان کو جو پاور دیا، پچھلی کسی امت کو میسر نہیں ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری تفسیر مظہری کے اندر کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا، رجالو هذه الامت اکثر ارشادا واقوى تاثیرا فی الناس بالجذب الى اللہ سبحانہ وتعالی، کہ اس امت کے مردان خدا، اس امت کے رجال میں جو پاور ہے وہ پچھلی کسی امت میں نہیں، جو یہ امت کے اولیاء میں، مردان خدا میں، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف کھینچنے میں زیادہ قوی ہیں۔ اگر ہم کردار پیدا کر لیں، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، کردار پیدا ہو جائے، اسٹیج کا خطیب انقلاب لا سکتا ہے۔ کردار پیدا ہو جائے، محفل کا ناطقہ انقلاب لا سکتا ہے۔ اللہ اکبر شعر کہہ کر لوگوں نے انقلاب لائے ہیں، تقریر کر کر قوم میں انقلاب لایا گیا ہے۔ اگر آپ نے تقریر کو محض فرسودہ بات سمجھ لیا ہے، آپ غلطی پر ہیں۔ خطاب، تقریر بہت اہم ہے قوم کو میں انقلاب لانے کے لیے، لیکن یہ موضوع کردار سے متعلق ہے۔ نعت خوانی، شعرا، شاعر کا ہونا، اللہ اکبر کبیرہ، کیسا انقلاب آتا ہے شعرا سے۔ یہاں شعرا بھی بیٹھے ہیں، میں ان کا خادم ہوں، میری بات کا برا نہ مانے، لیکن ان شعرا کو دیکھیں جن کے شعر سے انقلاب آیا۔ دنیا کسی کو جامی کہتی ہے، دنیا کسی کو رومی کہتی ہے، وہ کیا شاعر تھے، اللہ اکبر۔ ان کا انداز کیا، جہاں روشن است از جمال محمد، دلم زندہ شد از وصال محمد، بیچارہ صدق و صفا گشت جامی، غلام غلامان آل محمد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی پکار کر کہہ رہا تھا، بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور اگر تمہیں یہ باتیں بہت دور کی لگ رہی ہوں تو قریب میں اللہ اکبر ایک شاعر کو دیکھو، اللہ وہ جس نے پکار کر کہا، بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ انقلاب آیا کہ نہیں آیا؟ انقلاب آیا کہ نہیں آیا؟ حضور مفتی اعظم ہند کا دور رہا ہو، انقلاب آیا۔ حضور اعلی حضرت کا دور رہا ہو، انقلاب آیا۔ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے مسلمانوں؟ انقلاب نہیں آ رہا ہے۔ انقلاب لانے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک ہے کردار اور ایک ہے عشق۔ سن رہے ہیں؟ ختم کر دوں؟ حضرت تشریف لائے، شاید حضرت آ جائیں۔ دروشی پڑھیے، دروشی پڑھیے، اللہ رب محمد۔ بیٹھ جائیں، ابھی نہیں آئے، ابھی نہیں آئے، بیٹھ جائیں آپ، بیٹھ جائیں، دروشی پڑھیے۔ آئیں گے تو یہیں آئیں گے، بیٹھ جائیں۔ بس آخری باتیں عرض کر رہا ہوں، انقلاب لانے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ بولو کیا 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 کیا؟ انقلاب کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک ہے کردار اور ایک ہے عشق رسول۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ عشق سچا ہو۔ یہ جو ہاتھ اٹھا اٹھا کر نعرے لگاتے ہو نا، اگر عشق یہاں آ جائے، اگر عشق یہاں آ جائے، تم ہاتھ یہاں اٹھاؤ گے، خدا کی قسم اگر تمہارے نعرے
کا جواب دینے والا پیچھے کوئی نہ بھی ہوا تو اللہ کے فرشتے تمہارے نعرے کا جواب دیں گے. اگر عشق سچا ہو جائے, عشق سچا ہو جائے, عشق سے انقلاب آتا ہے. یہ دیکھو ابھی مفتی صاحب بیان کر رہے تھے حضرت کہ چوک پر چوراہوں پر عشق کر رہے ہو, قوم کی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں معاذ اللہ, اللہ رحم فرمائے. دل کو عادت ہے عشق کرنے کی, توجہ ہے, دل کو عادت ہے عشق کرنے کی, اس کی فطرت ہے محبت کرنا. اگر تم اسے صحیح محبت کی طرف نہیں لے جاؤ گے تو یہ چوک پر چوراہوں پر گلیوں میں ایسے محبوب تلاشتا پھرے گا جس کی محبت تمہاری نکمہ اور ناکارہ ہونے کا جو ہے وہ اس کی وجہ بن جائے گی. دل کو عادت ہے محبت کی. اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو تو کسی گلی میں اپنا محبوب مت تلاش کرو. اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو سچی محبت, حضور سے محبت کرو, حضور سے پیار کرو, سچا پیار. سچا پیار کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ نماز جس کی ٹھنڈک میری آنکھ میں رکھی گئی ہے. اگر تم سچا پیار کرتے ہو ایک وقت کی نماز تم سے چھوٹنی نہیں چاہیے. اگر پیار سچا ہے ایک وقت کی نماز تم سے چھوٹنی نہیں چاہیے. پیار سچا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی قسم روز بروز تمہاری ترقی ہوتی جائے. دنیا میں کوئی مائی کا لال تمہیں ترقی سے روک نہیں سکتا اگر تمہارا پیار سچا ہے, عشق سچا ہے. سچے عشق کی دلیل یہ ہے کہ وہ انسان کو نکما, نٹھلا, بزدل نہیں بناتا. سچا عشق انسان کو بہادر بناتا ہے. سچا عشق انسان کو کامیاب بناتا ہے. دیکھو مجھے غالب کا شعر یاد آیا کہ غالب ہم بھی آدمی تھے کچھ کام عشق نے غالب نکما کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کچھ کام. غالب کی ایک غزل ہے, دل ہی تو ہے نہ سنگ خشت, درد سے بھر نہ آئے کیوں, روئیں گے ہم ہزار بار, کوئی ہمیں ستائے کیوں, اور جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. غالب نے عشق کیا تھا لیکن انہیں محبوب ٹھیک نہیں مل سکا, اس لیے وہ کہتے ہیں جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. لیکن اللہ اکبر, میرے امام نے غالب کو جواب دیا, کہتے پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دباؤ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, اس لیے سچا عشق, اعلی حضرت, عشق سچا ہو, سچا عشق ہو, صرف جھنڈے کا عشق نہیں, صرف نعرے کا عشق نہیں. میرے بھائیوں خدا کی قسم کردار اچھا کرو. ولیوں کا طریقہ یہی تھا, وہ جس لائن پر جس راستے پر چلے ہیں وہ کٹھن لائن ہے, وہ عشق کی. حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں فرمایا کہ مجھ کو کسی, اللہ اکبر, وقت کے قطب نے کہا, امام المجازیب نے کہا کہ عبد القادر محبوب بننا عاشق نہ بننا. آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے اسی دن قسم کھائی کہ اب میں عاشق ہی بنوں گا. اور کیسا عاشق, کیسے عاشق؟ تم نے صرف 11ویں کی برکات دیکھی ہے, یہ ٹینٹ ہے, لنگر پنڈال, اچھے امامے جبے, لیکن کبھی غوث اعظم کا وہ عشق کا مرحلہ دیکھو. 40 سال, توجہ ہے, 40 سال. کبھی کرخ کے پہاڑ ہیں, اللہ اکبر, بغداد کے کھنڈرات ہیں, دریائے دجلہ کا کنارہ ہے, سردی کی ٹھنڈی راتیں ہیں, اور غوث اعظم کا مصلی ہے. ایک پیر پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے ہیں. فرماتے 14 دن, 15 دن, مرغا تو بہت دور کی بات ہے, ایک نوالا بھی میرے منہ میں نہ جاتا تھا. اللہ اکبر, میں کسی کو کھانا کھاتے دیکھتا. تم نے کرامات سنی ہے غوث پاک کی, لیکن یہ مجاہدہ بھی سن لو, یہ عشق کی منزلیں بھی سن لو. فرماتے کوئی کھانا کھاتا تو میرا نفس مجھے پکار کر کہتا, میرا منہ خود بخود کھل جاتا. میں نفس کو ڈانٹتا کہ شرم کر, حیا کر, یہ کیا طریقہ ہے, اور نفس کو ڈانٹ کر منہ بند کر دیتا. لیکن کہتے جب 10 دن 15 دن ہو جاتے میں غش کھا کر زمین میں آ جاتا. لوگ سمجھتے کہ شاید میرا انتقال ہو گیا, مجھے اٹھا کر غسال کے سامنے ڈال دیتے. جب وہ مجھ پر گرم پانی ڈالتا تو میں اٹھ کر بیٹھ جاتا. لوگ مجھ سے پوچھتے عبد القادر تو کیا ہے, میں کہتا میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوں, اور پھر اٹھ
کر جنگلوں کی طرف چلا جاتا. 40 سال 35 سال گزر گئے. کبھی فاقہ ہے, کبھی روزہ ہے, رات کی سردی ہے, مسلح ہے, اللہ کی یاد ہے, نہ کھانا نہ پینا نہ اوڑھنا نہ بچھونا, نہ کپڑے نہ جوتا نہ چپل نہ امامہ ہے نہ چھت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کبھی دریائے دجلہ کے کنارے, کبھی بغداد کی گلیوں میں, کبھی جو ہے وہ کرخ کی وادیوں میں میرے آقا ٹہل رہے ہیں. کہتے 40 سال میں نے عشق کا امتحان دیا. 40 سال کے بعد میرے رب نے مجھ سے پوچھا, عبد القادر اب وہ مقام آ گیا ہے, بتا کیا چاہتا ہے, بتا کیا چاہتا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا ہے. یہ مقام صرف لنگر کھا کے نہیں آتا. یہ مقام صرف لمبی تقریریں کر کے نہیں آتا. یہ مقام صرف بزم سجا کر نہیں آتا. یہ مقام قربانی مانگتا ہے. یہ مقام تم سے قربانی چاہتا ہے. میرے قوم کے نوجوانوں, تمہیں دیکھ کر مجھے ترس آتا ہے. اللہ اکبر. تم نے اسلام تو دیکھا, دارالاسلام نہ دیکھا. تم نے اسلام کے ان فرزندان اسلام کو نہ دیکھا جن کی عمر تم سے کم تھی, لیکن وہ ایڑیوں پہ کھڑے ہو کر جام شہادت کے لیے اچھلتے رہے ہیں. تم نے ان کو نہ دیکھا جنہوں نے دودھ پیتے بچوں کو اسلام کی شہادت اسلام کے لیے قربان کر دیا. تم نے ان کو نہ دیکھا. تم سے اپنا وقت قربان نہیں ہوتا, تم سے اپنا ٹائم قربان نہیں ہوتا, تم سے اپنا موبائل قربان نہیں ہوتا, تم سے اللہ اکبر لذتیں قربان نہیں ہوتی. تم اللہ اکبر کبیرہ کیا دین کی خدمت کیسے کرو گے؟ عشق قربانی مانگتا ہے, عشق قربانی مانگتا ہے. تمہیں قربانی دینا ہوگا. کس کی قربانی دو گے؟ تمہیں کوئی بچوں کی قربانی نہیں دینی, تمہیں کوئی بہنوں کی قربانی نہیں دینی. تمہیں قربانی دینی ہے لذتوں کی. اللہ اکبر. ان گناہوں سے توبہ کر, پلٹ آؤ, خدا کے لیے پلٹ آؤ, لوٹو. مسجدوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, تمہارا انتظار کر رہے ہیں. قرآن پکار کر کہہ رہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان, تجھے کس چیز نے تیرے رب سے غافل رکھا ہے؟ اللہ اکبر. دین پکار رہا ہے, اللہ اکبر. قرآن پکار رہا ہے. عورتوں کی اجڑتی ہوئی عزتیں تمہیں آواز نہیں دے رہی ہیں, تمہاری ہوتی ہوئی تذلیل تمہیں آواز نہیں دے رہی ہے. اللہ اکبر. دین پر پڑے جانے والے تبرے کیا تمہیں جھنجھوڑ نہیں رہے ہیں؟ اٹھو اٹھو, عشق پیدا کرو. عشق ہی وہ چیز ہے, اقبال کہتا ہے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دیر میں اسم محمد سے اجالا کی. محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. عشق سچا پیدا کرو, سچا عشق پیدا کرو, تم کام. یہ ولیوں کا طریقہ, یہ ولیوں کا طریقہ. حضور غوث اعظم کہتے ہیں 40 سال کے بعد میرے رب نے پوچھا, عبد القادر کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا میرے مالک, میں نے عشق کی منزلیں طے کی ہیں, مجھے محبوب بنا. تب جا کر یہ آواز آتی ہے, اللہ اکبر, جس کو میرے امام بیان کرتے, قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا, چاہنے والا تیرا. تب وہ مقام آتا ہے کہ تیرا جو طفل ہے کامل ہے یا غوث, تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث, ہزاروں تابعی سے تو فزوتر, یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. اللہ اکبر. تب یہ مقام آتا ہے, تب یہ مرتبہ ملتا ہے. اللہ اکبر. آپ قربانی دینا سیکھیے, وقت کی قربانی, ٹائم کی قربانی. دیکھو, اگر آج تم ولیوں کے نقش قدم پر پوری دنیا چاہتی ہے, میں گفتگو ختم کر رہا ہوں, پوری دنیا چاہتی ہے کہ تم ولیوں کے نقش قدم سے ہٹ جاؤ, لیکن تمہارے لیے اسی میں عافیت ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ انہیں اپنی جان کا کوئی خوف ہے, ولا هم یحزنون. اگر یہ کچھ استرشاد میرا ہو جائے, کوئی غلطی مجھے معاف کریں علماء, لیکن مطلب کیا نکلا؟ مطلب خوف اپنی جان کا, حزن دوستوں کی جان کا. قرآن نے بیان کر دیا, میرا ولی وہ ہوتا ہے جس کو نہ اپنا کوئی خوف ہوتا ہے, نہ اپنے ماننے والوں کا کوئی ٹینشن ہوتا ہے. جس طرح وہ جنت میں بے خوف و خطر چلا جائے گا, اس کے ماننے والے بھی اس کے پیچھے پیچھے جنت میں بے خوف و خطر چلے جائیں گے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ مضمون تفصیل سے متعلق ہے,
کہ وہ ولی کی پہچان کیا ہے، کہ وہ ایمان کا سالڈ اور عقیدے کا پختہ اور تقوی میں کامل ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ نہیں ہوتا جس کے کان میں 10 جھمکے ہوں، ولی وہ نہیں ہوتا جس کے پیر میں 100 پایلیں ہوں، ولی وہ نہیں ہوتا جس کا بال کمر سے نیچے لٹک رہا ہو۔ توجہ، بہت توجہ سے سننا، یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، میرے آقا غوث پاک کہتے ہیں کہ میں بال لمبا کر کے ولی نہیں بنا ہوں، 2-4 دن حجامت نہ بناؤ، بال خود بخود لمبے ہوتے ہیں۔ میں کرتا لمبا خرید کر ولی نہیں بنا ہوں، لمبا کرتا بازار سے ملتا ہے۔ میں اونچا امامہ لگا کر ولی نہیں بناؤں۔ فرمایا کیسے ولی بنے، کیسے ولی بنے؟ فرمایا میں نے علم حاصل کیا، درست علم حتی صرت خطبہ، اللہ اکبر کبیرہ، میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دیا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہوتا ہے جو عقیدے میں سالڈ، جس کا عقیدہ مضبوط، پلل والا، توجہ ہے، جو تیتر بٹیر ایک کرے وہ ولی نہیں، یہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک، وہ ولی نہیں، ولی وہ نہیں ہوتا، ولی حق کو حق کہے گا، باطل کو باطل کہے گا، وہی ولی ہوتا ہے، وہ ولی ہوتا ہے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ ولی اللہ اکبر کبیرہ، وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کی حق گوئی ختم نہیں ہوتی۔ توجہ، ولی حق کو حق کہنے والا ہو، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ غدار بھی ہمارے، وفادار بھی ہمارے، نہیں، حضور پر بھونکنے والا کبھی ہمارا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے، اپنی کتابوں میں لکھنے والے، پھر ان کو فالو کرنے والے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ شیخ عبدالعزیز پرہاروی نے شرح نبراس کے اندر یہ بات لکھی ہے، توجہ سے ایک بات سن لو۔ فرماتے ہیں منافق کی بہت سی پہچان ہے، آیات بھی قرآن میں زیادہ ان کے لیے، لیکن ایک جملہ انہوں نے قول فیصل کے طور پر کہا منافق کی پہچان میں۔ فرماتے ہیں منافق کی بہت سی پہچان ہے، لیکن سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ منافق کبھی محبوب کے دشمنوں سے بائیکاٹ نہیں کر سکے گا، یہ منافق کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اور عاشق کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان، یہ ہے عاشق کی پہچان۔ اللہ اکبر، اس لیے ولی کبھی بھی اس کا عقیدہ ایسا نہیں ہوتا۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اللہ اکبر، لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ آیت یہاں اس کے بعد آنا، مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اس لا کو ایبروگیٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کے بعد اس بات کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ پرنسپل ہیں، یہ وہ قانون ہیں ولایت کے، ولی وہی رہے گا جو قانون میں نے بنا دیا ہے۔ قیامت تک آنے والا کوئی ولی اس قانون سے نکل کر ولی نہیں بن سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، ہماری دوستی کا قانون یہی ہے، ہماری دوستی کا پرنسپل یہی ہے، قیامت تک یہی رہے گا۔ اگر کوئی بعد میں پیدا ہو کر کے کہے کہ ولی کے لیے ضروری نہیں ہے نماز پڑھنا، ولی کے لیے ضروری نہیں ہے روزہ رکھنا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ ولایت کا پرنسپل یہی ہے کہ ولی متقی بھی ہوگا، پرہیزگار بھی ہوگا، عبادت گزار بھی ہوگا، عاشق بھی ہوگا، تقوی والا بھی ہوگا، جواں مرد بھی ہوگا، بزدل نہیں ہوگا، بخیل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی فرمایا ذالک هو الفوز، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے ولیوں کے دربار میں آئے ہو، ولیوں کی زندگی سے سیکھو، ولیوں کی زندگی سے عبرت حاصل کرو کہ ولیوں نے ہمیں کیا دیا ہے، ولیوں نے ہمیں کیا دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک بات جو مجھے اس وقت کھٹک رہی ہے، دوران گفتگو میں نے کر دیا کہ علم نہ بھی ہو تو کردار انسان کو آگے لے جاتا ہے، اس بات کو ضرور میں ٹچ کر کے صحیح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ عالم نہ بھی بن سکے، علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے بن گئے اور کردار اچھا کر لیا تو اللہ اکبر کبیرہ، آپ کبھی ناکامیاب نہیں ہو۔ علماء سے محبت کرنے والے، جب بھی امت پر کوئی مصیبت کا وقت، آخری بات ہے نوجوانوں توجہ سے سننا، جب بھی امت پر کوئی مصیبت کا وقت آئے گا، کون بچائے گا؟ میں بھی تائید کرتا ہوں، اچھی پوسٹ حاصل کرو، IAS بنو، IPS بنو، لیکچرر بنو، جس ڈپارٹمنٹ میں چاہتے ہو چلے جاؤ، لیکن گرسہائی گنج والوں
یہ بات اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کرنا، جب جب امت پہ مصیبت کا وقت آئے گا، کسی یونیورسٹی اور کالج کا بچہ تمہارے کام نہیں آئے گا، اگر کام آئے گا تو وہ مدرسے کا بچہ کام آئے گا۔ کیوں؟ تاریخ گواہ ہے، 1450 سال کی تاریخ ہے۔ معتزلہ کا دور آیا، جواب کس نے دیا ہے؟ بتاؤ، خلق قرآن کا فتنہ پیدا ہوا، جواب کس نے دیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، وہابی ہو، نیچری ہو، قادیانی ہو، رافضی ہو، فتنہ کھڑے ہوئے ہیں، جواب کس نے دیا ہے؟ ہند کی سرزمین پر، ملک پر آنچ آئی، انگریزوں نے غلام بنایا، جواب کس نے دیا؟ دنیا اسے علامہ فضل حق خیر آبادی کہتی ہے، وہ کسی کالج کے بچے کا نام نہیں، ایک مدرسے کے بچے کا نام ہے۔ اس لیے ہر ڈپارٹمنٹ میں بچوں کو پڑھاؤ، لیکن جو بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ان کی اہمیت کو فراموش مت کرنا۔ یہی وہ لوگ، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، یہی وہ چراغ ہیں۔ تم اگر حقیر سمجھنا چاہتے تو سمجھ لو، ٹھیک ہے ان کی ٹوپیاں پھٹی ہیں، ٹھیک ہے ان کے کرتے پھٹے ہیں، ٹھیک ہے ان کی چپلیں پھٹی ہیں، خدا کی قسم میں ذمہ داری سے کہتا ہوں یہی وہ لوگ ہیں، اگر انہوں نے ضرورت کا علم حاصل کیا، دینی علوم کے بعد اصلیات کی طرف توجہ کر لی، تو یہی وہ جماعت ہے، یہی وہ جماعت ہے جو تمہاری رہنمائی کرے گی۔ تم پلٹ کر دیکھ لو، ہلاکو خان کا فتنہ اٹھا تھا، دریائے دجلہ خون سے لال ہو گیا، لائبریریاں جلائی گئیں، لوگ چھپ کر تہہ خانے میں گھس گئے، دجلہ کا بند توڑ دیا گیا، پانی گھسا، 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے وہاں سے اٹھائی ہیں مسلمانوں کی۔ یہ بغداد کی تاریخ ہے۔ چنگیزیوں کا دور دیکھو، تاتاریوں کا دیکھو، لیکن اس دور میں بھی اگر کوئی شمع جلی ہے بتاؤ کہاں سے جلی ہے؟ میرے پاس وقت ہوتا میں ڈسکس کرتا کہ اس کے بعد شمع کہاں سے جلی۔ جن کو قرآن یاد تھا انہوں نے گاؤں دیہات میں رہنے والے بچوں کو قرآن پڑھا دیا۔ جن عورتوں سے چنگیزیوں نے نکاح کیا تھا، میری قوم کی بیٹیوں توجہ کرو، تمہیں ریل دیکھنے سے فرصت نہیں، تمہیں فیس بک سے فرصت نہیں، پڑھو اپنی تاریخ کو۔ منگولوں نے مسلمان کی عورتوں سے نکاح کیے، مسلمانوں کی عورتیں بیوہ ہو گئی تھیں، مرد کوئی نہیں تھا، مسلم خواتین سے نکاح کیے، اور وہ مسلم خواتین عالمہ بھی تھیں، قرآن کا علم رکھنے والی، حدیث کا علم رکھنے والی، انہوں نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ منگولوں کے بچے پیدا کیے لیکن انہیں کلمہ مصطفیٰ جان رحمت کا پڑھا دیا۔ اقبال کہتے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو غرض کیا پیمانے سے، ہائے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ کردار، کردار، کردار۔ اس لیے ولیوں کی زندگی پر تو میں گفتگو نہیں کر سکا کچھ، لیکن جو کچھ میں نے بیان کیا مانا کہ اس سرزمین کو گلزار نہ کر سکے ہم، کچھ خار کم تو کر دیے، گزرے جدھر سے ہم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ وقت کم ہے، ابھی نماز بھی نہیں پڑھا، زیادہ ہو گیا ہے، اور میں انشاءاللہ جو باتیں میں نے کی ہیں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے مالک میری باتوں کو قوم کے دلوں تک پہنچا، پہلے مجھے پھر آپ سب کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ جتنے علماء تشریف فرما تھے ان کی کوئی بے حرمتی مجھ سے ہو گئی ہو دوران گفتگو، یا ان کی ضیافت طبع میں کوئی کمی رہ گئی ہو، مجھے معاف فرمائیے گا، اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں جو بات میں نے آپ سے کہی ہے اس کو عام جلسوں کی طرح سن کر بھول مت جائیے، بلکہ اپنے دل پر نوٹ کیجئے اور کوشش کیجئے اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ممبر شریف پر جلوہ فراز جملہ علماء ذوی الاحترام، شورائے کرام، معزز سامعین و حاضرین اور خواتین اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ
آج کی اس خوبصورت نشست میں، اس بزم مقدس میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ مجھ سے پہلے انیس المشائخ شہزادہ دعوت الصغریٰ قاضی وقت قنوج حضرت علامہ محمد انس رضا سید انس میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی گفتگو آپ نے سنی، اور خطیب ہندوستان مفتی محمد توصیف صاحب کی گفتگو آپ نے سماعت کی۔ یہ جو میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو مرد حضرات بالکل قریب بیٹھے ہیں وہ تھوڑا سا ڈسٹنس بنا لیں، اور ماں بہنیں اپنے چہروں پر پردہ رکھیں۔ یہ مجلس نور ہے، تاکہ یہاں برکتوں کا نزول ہو، رحمتوں کا نزول ہو۔ عورتوں اور مردوں کا مخلوط مجمع جہاں ہوتا ہے وہاں رحمتیں نہیں برستی، اس لیے اس کو تھوڑا سا کمیٹی والوں کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ میں ان کی شرمندگی کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ان کی اصلاح کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ بے شک مجھ سے کہا گیا ہے کہ اللہ کے ولیوں پر، اولیاء اللہ پر کچھ گفتگو کی جائے، اور حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی جائے۔ تو اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر لیا ہے۔ میرے بعد ابھی آپ کو اور لوگوں کو سماعت کرنا ہے، اور جیسا کہ اعلان ہوا کہ حضرت علامہ حضور سید اویس مصطفیٰ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی آمد بھی ہونے والی ہے، تو ان کے بھی چہرے کی زیارت سے آپ مستفید ہوں گے۔ اس لیے جو لوگ تقریر سننے آئے ہیں، جن کا ارادہ ہے تقریر سننے کا، بس وہی میری گفتگو کو توجہ سے سنیں۔ جن کا ارادہ کوئی نہیں، ان سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ وہ اپنی زبانیں بند رکھیں، خاموش رکھیں، تاکہ اگر آپ علم سیکھنے کا شوق نہیں رکھتے تو جو علم سیکھنا چاہتے ہیں کم سے کم ان کی معاونت کرنے والوں میں آپ کا شمار ہو جائے۔ اس لیے اس قسم جو آپ شور کر رہے ہیں اس کو ذرا سا کنٹرول کر لیں، خاموش ہو جائیں خدا کے لیے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے میں کوئی تمہید نہیں باندھ سکتا، سیدھا گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، الا انا، یہ سب اس قسم تاکید ہے۔ یہاں علماء تشریف فرما ہیں، اور عوام سے تو کوئی ایسی بات کرنے میں لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم ذرا سا بھی قرآن کو سننے یا سمجھنے کی بات کریں گے تو آپ کی طبیعت پر وہ گراں گزرنے لگتا ہے۔ اس لیے آپ کو صرف یہ بات پسند ہے کہ جو آپ کے مزاج کے مطابق ہو، واقعات، حکایات یا اشعار پر مبنی کوئی بات کی جائے تو آپ کو وہ اچھی لگتی ہے، لیکن اگر آپ سے کوئی سیریس بات کرنا چاہے، آپ سے کوئی گفتگو کرنا چاہے، آپ کو کوئی چیز سمجھانا چاہے، تو آپ کا ذہن اس چیز کے لیے تیار کرنا بہت مشکل کام ہے۔ میں اس بات سے حیران ہوتا ہوں کہ یا اللہ، علم حاصل کرنا تو اپنی جگہ ہے، علم کی بات کرنے اور علم کی بات سننے کے لیے بھی جو قوم روادار نہ ہو، اس کو کیسے کامیابیوں کی طرف لے جایا جائے اور کیسے اس کی ذہن سازی کی جائے۔ یہ اللہ کے ولی کا عرس ہے، آپ ایک اللہ والے کی چوکھٹ پر آئے ہوئے ہیں، یا کم سے کم ان کی محفل میں آئے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے جس کسی کو بھی ولیمے میں جانا ہو، اس کو معلوم ہے کہ ولیمے کا ایک خاص لباس ہے،
اگر کسی کو کسی بارات میں جانا ہو تو اسے یہ بھی معلوم ہے کہ بارات میں کیا پہن کے جانا ہے۔ جتنے نوجوان اچھل اچھل کر نعرے لگاتے تھے، ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ رہے تھے، ان کی توجہ چاہتا ہوں کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر دوست کا ولیمہ ہے، گڈو پپو کسی کا، تو اس کے لیے ولیمے کے لیے خاص لباس ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ جو انسان ساری زندگی کبھی ناخن نہیں کاٹتا، وہ بھی کسی کا ولیمہ ہو تو شیونگ 2 بار کرا کر کے آتا ہے۔ ساری زندگی جو کبھی نہیں نہاتا، جمعہ کے دن بھی نہیں نہاتا، اس کو بھی بارات میں جانا ہو تو وہ غسل کر کے آتا ہے۔ لیکن تم نے حضور کی محفل کو کیا سمجھ رکھا ہے کہ جس کا جی چاہے وہ جس طریقے سے چاہے وہ محفل میں آ جائے، نہ سر پر ٹوپیوں کا خیال ہے۔ بہت سے لوگ ہیں اب جلسوں میں جو گھٹنا کھول کر کے مجلسوں میں آنے لگے ہیں۔ بہت پہلے کسی خطیب نے کہا تھا، دوران طالب علمی ہم لوگ جلسہ سننے جاتے تھے، اس زمانے میں طلبہ جلسہ سنتے تھے۔ میں یہ اپنی کوئی فضیلت نہیں بیان کر رہا ہوں، لیکن دور کا فرق بیان کر رہا ہوں کہ طلبہ جاتے تھے، گفتگو ہوتی تھی سیریس، وہ سنتے تھے۔ تو اس زمانے میں کسی نے کہا تھا کہ آپ ٹوپی لگا کر کے اگر لوگوں کو نہیں کہیں گے کہ وہ جلسے میں آئے، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ہاف پینٹ پہن کر جلسے میں آنے لگیں گے۔ وہ چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ دیکھو آپ جس طریقے سے بیٹھے ہوئے، میری کسی بات کا برا مت ماننا، اور اگر مانو گے بھی تو میں آپ سے معذرت کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ اور کیا کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی پولیس والا بھی بیٹھا ہو نا، تمہارے بیٹھنے کا اسٹائل بدل جائے گا۔ اگر کسی کلیکٹر کے سامنے بھی بیٹھو تو ساری اکڑ جیب میں چلی جاتی ہے۔ لیکن محفل میلاد مصطفیٰ میں کسی کو کوئی خیال نہیں ہے کہ پیر پھیلا رہے، سر کھلا رہے، منہ میں گٹکا چباتے رہو اور آرام سے گفتگو سنتے رہو۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ یاد رکھنا، جو لوگ اپنے علماء کی، اپنی محفلوں کی، مجلسوں کی قدر نہیں کرتے، ان کو دین کبھی نہیں آتا، علم کبھی نہیں آ سکتا، انہیں کبھی تمیز نہیں آئے گی، وہ کبھی دین نہیں سیکھ سکتے۔ اس لیے آپ ان باتوں کو سیکھیں کہ اللہ والوں کی محفلوں میں، حضور کی محفل میں آپ کو آنا کیسے، بیٹھنا کیسے۔ میں نے آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں سیدھے موضوع پر آنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی حزن و ملال ہے۔ خوف جو ہوتا ہے وہ اپنی جان کا ہوتا ہے، اور حزن جو ہوتا ہے یہ احباب کی، دوسروں کی، دوستوں کی جان کا ہوتا ہے۔ فرمایا انہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ جو سچا مومن ہوگا وہ کسی سے بلا وجہ خوف نہیں کھائے گا، اس کا دل کمزور نہیں ہوگا، وہ بزدل نہیں ہوگا، وہ ناکارہ نہیں ہوگا، وہ پتہ کھڑکنے پر بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ دیکھو اللہ اکبر، ایمان کا پختہ آدمی، جس کے اندر ایمان ہو، اس کی کنڈیشن یہ نہیں ہوتی کہ اس کا دل بکری کا دل ہو، اس کا دل بہت مضبوط ہوتا ہے، وہ بہت ہمت والا ہوتا ہے، وہ بہت طاقتور ہوتا ہے۔ ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کے مسلس اور جن کے ڈولے شولے تو اتنے بڑے بڑے ہیں، لیکن جس وقت ہمت کی کوئی بات آئے سب سے پہلے دم دبا کے بھاگنے والے یہ لوگ ہیں۔ آپ کی میں توہین نہیں کر رہا ہوں، میں دراصل ایمان کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، میں دراصل ایمانیات پر گفتگو کر رہا ہوں کہ جب ایمان کلیجے میں اترتا ہے، صرف ٹوپیوں میں نہیں رہتا، ایمان صرف زبان پر نعروں میں نہیں رہتا، جب ایمان کلیجے میں اترتا ہے، جب ایمان قلب میں سرایت کرتا ہے تو وہ انسان کے دل کو کمزور نہیں رہنے دیتا، وہ انسان کو بزدل نہیں رہنے دیتا، اسے کسی بات کے خطرات کو اللہ اکبر کبیرہ وہ محسوس کر کے دین سے ہٹ نہیں جاتا، بلکہ اس کے ایمان اور اس کی بہادری کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، ایک طرف حکومت بھی کھڑی ہو، ایک طرف پورا میدان بھرا ہوا ہو، لیکن اگر حق کا علم اس کے ہاتھ میں ہو تو 40 آدمی کے ساتھ
ایک مرد مجاہد ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے، دنیا جسے غریب نواز کہتی ہے، سبحان اللہ، جب حضور سبحان غریب اللہ۔ نواز ہندوستان آئے، بالکل توجہ سے سننا، جب وہ ہندوستان آئے تو آپ کے مریدوں میں سے آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور ہندوستان کی سرزمین پر جہاں ہم چل رہے ہیں بہت بڑی حکومت موجود ہے، بہت زیادہ تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور اللہ اکبر کبیرہ، نہ ہمارے پاس کوئی جانور ہے، نہ ہمارے پاس کوئی اسلحہ ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ساز و سامان ہے، تو ہم کیا لے کر کے ہند آئیں گے، ہم کیا لے کر کے ہند جائیں گے؟ غریب نواز کا جملہ سنو جسے محبوب الہی نے کوٹ کیا ہے۔ میرے آقا غریب نواز کہتے ہیں کہ ہم کوئی اسلحہ لے کر ہندوستان نہیں جائیں گے، ہم کوئی تیز و سپر لے کر ہندوستان نہیں جائیں گے، بلکہ ہندوستان ہم عشق رسول لے کر جائیں گے اور اللہ پر بھروسہ لے کر جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو مومن ہوتا ہے وہ بزدل نہیں ہوتا بلکہ بہادر ہوتا ہے۔ تم اپنے ایمان کا جائزہ لو اور غور کرو کہ تمہارے اندر کتنی بہادری ہے۔ بہادری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چوراہے پر کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے کا گریبان نوچنا۔ بہادری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کے دشمنوں سے لڑائی کرتے رہنا۔ بہادری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسکول کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی ہی قوم کی بہنوں کو تعاقب کرنا، انہیں فالو کرنا۔ بہادری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ دن بھر میں 20 سگریٹ پی لینا۔ بہادری کا مطلب کیا ہے؟ بہادر کسے کہتے ہیں؟ جانباز جسے کسے کہتے ہیں؟ ہمت والا کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، حسین اعظم کا نعرہ لگانے والوں، اگر تمہیں بہادری دیکھنے کا شوق ہے تو کبھی میدان کربلا دیکھنا، تمہیں پتا چلے گا جمع مردی کسے کہتے ہیں، بہادری کسے کہتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عرس مقدس، نعرے تکبیر۔ اسے بہادری کا رنگ، اللہ اکبر کبیرہ، وہ اس بات کو توجہ سے سننا، بہت اہم بات ہے۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس پر کوئی یہ بات کہے کہ صاحب انہوں نے قوم کو بھڑکایا ہے۔ اللہ اکبر، میری تقریر کے ایک ایک جملے کو توجہ سے سنو، میں کیا بات کرنا چاہتا ہوں۔ قوموں کے ذلیل ہونے کی بنیادی وجوہات میں سے دو بڑی وجہ جو ہمارے اکابرین نے بھی لکھی ہیں اور اللہ اکبر ماہر سیاسیات نے بھی لکھی ہیں، اگر آپ توجہ سے سنیں، قوموں کے ذلیل اور رسوا ہونے کے پیچھے دو بڑی وجہیں ہوتی ہیں۔ ہر حکومت انہیں دو چیزوں سے آزماتی ہے، توجہ کیجئے گا، توجہ ہے آپ کی، میں جنرلی بات یہ کر رہا ہوں۔ تاریخ نہیں ہے دنیا کی کہ ہمیشہ قوموں کو شہر فتح کرنے والے، قلعے فتح کرنے والوں نے، حکومت بنانے والوں نے دو چیزوں سے آزمایا ہے۔ سن رہے ہیں بات کو آپ یا نہیں؟ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس قوم کے اندر جمع مردی کتنی ہے، اس قوم کے اندر بہادری کتنی ہے، اور یہ قوم ڈرپوک کتنی ہے۔ توجہ ہے، یہ پہلی چیز ہے جس پر قوموں کو چیک کیا جاتا رہا ہے۔ آپ توجہ کر لیں، دیکھ لیں۔ دوسری سب سے بڑی چیز ہے، لالچ کی بنیاد پر قوموں کو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ قوم لالچی کتنا ہے۔ 2 روپے پر، 4 روپے پر، 10 روپے پر اپنے ووٹوں کو بیچنے والی قوم ہے، اپنے ایمان کا سودا کرنے والی قوم ہے، یا اللہ اکبر کبیرہ مثل پہاڑ کے اپنی جگہ پر کھڑی رہنے والی قوم ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، بہت بڑا بادشاہ ہے وقت کا، دنیا جسے کنسٹنٹائن نوبل کہتی ہے، توجہ ہے، سن رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ میں موضوع پہ آ جاؤں گا، اس پر گفتگو کرنا ضروری ہوگا، شاید میری بات ادھر آ گئی اس لیے میں یہ ڈسکس کرتا ہوں۔ بہت بڑا بادشاہ ہے وقت کا، اسے دنیا کنسٹنٹائن نوبل کہتی ہے۔ یہ جو شہر استنبول ہے نا، کہاں ہے معلوم ہے؟ استنبول کہاں ہے بتاؤ؟ ترکی میں ہے۔ تو اس کا نام، کسی کا نام قسطنطنیہ ہے نا۔ قسطنطنیہ دراصل اس کو جو نیچرلائز کیا گیا ہے وہ کنسٹنٹائن نوبل سے کیا گیا ہے۔ خیر یہ ایک علمی بحث شروع ہو جائے گی، میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بادشاہ ہے، اسی کے نام سے اس کا نام لیا گیا تھا۔ جب یہ ترکی میں آیا تو اس وقت عیسائیوں کے اندر بہت فتنے تھے، بڑا فساد تھا۔ سن رہے ہیں؟ کھڑے ہونے والے بھی سن رہے ہیں یا نہیں؟
عیسائیوں کے اندر بڑا فساد تھا، بہت فتنے تھے، بہت سے فرقے تھے. کوئی کہتا تھا کہ خدا ایک ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین. کسی فرقے کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ تثلیث کے قائل تھے، کسی کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا وہ معاذ اللہ اللہ کی زوجہ انہیں قرار دیتے تھے. یہ مختلف فرقے تھے عیسائیوں کے اندر. اگر آپ دینیات پر کبھی گفتگو سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں جو کھڑے ہو کر کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر چلاتے ہیں کہ یہ فرقہ یہ فرقہ یہ فرقہ، اگر آپ عیسائیت پر کبھی غور کریں کہ ان کے اندر جو فرقے تھے اور ان فرقوں کی بنیادی جو معاملات تھے وہ کس بنیاد پر تھے، تو آپ کے اوپر یہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ اللہ اکبر کبیرہ، فرقہ کیا ہوتا ہے اور جماعت کیا ہوتی ہے. بہت سے فرقے تھے ان کے اندر اور وہ آپس میں لڑتے تھے، زبردست لڑتے تھے. ان کے اندر بھی مناظرہ ہوتا تھا، ڈیبیٹس ہوتے تھے، لڑائی کرتے تھے. باقاعدہ طور پر میڈیا موجود تھا جو چوک پر، چوراہوں پر، چرچ میں، گرجا گھروں کے اندر، نجی محفلوں میں، تقریبوں میں، شادیوں میں ڈیبیٹس منعقد کرتی تھی اور وہ ڈیبیٹ کرتے تھے. یہاں تک کہ قتل و غارت گری میں وہ آگے بڑھ جاتے، ایک ایک دوسرے کے قبیلوں کو اجاڑ دیتے. یہ اتنا خطرناک ماحول تھا. ہر فرقہ ایک دوسرے کو کافر کہتا تھا. جب یہ بادشاہ بنا تو اس نے سارے عیسائیوں کو بلایا. توجہ ہے، سن رہے ہیں بات کو؟ سارے عیسائیوں کے علماء کو بلایا اور بلا کر کے ان سے کہا کہ تم میں کوئی عقل والا آدمی نہیں ہے، کوئی دماغ رکھنے والا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہو، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو، فلاں اس کو کافر کہتا ہے، وہ اس کو کافر کہتا ہے، اور تم آپس میں لڑتے رہتے ہو، تو تمہارے اندر کوئی دماغ والا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہے، بتاؤ بات کیا ہے؟ کہا کیا ہی اچھا ہو کہ اگر تم ہر فرقے کو جسٹیفائی کر دو، ہر فرقے کے بارے میں یہ موقف قائم کر لو، فتویٰ دے دو کہ جو خدا کو ایک مانے وہ بھی حق پر ہے، جو خدا کو تین مانے وہ بھی حق پر ہے، جو حضرت مریم کو خدا کی بیوی مانے وہ بھی حق پر ہے. یہ فتویٰ دے دو تاکہ تم سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ رہو اور تمہارے اندر ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں. عیسائیوں کے علماء نے کہا بالکل ہم اس بات کے لیے تو تیار ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ یہ قابل توجہ بات ہے. اس نے دولت کے دروازے کھول دیے، دولت کے انبار کھول دیے. اور اللہ اکبر کبیرہ، یہ میں نہیں کہتا، اقبال نے لکھا ہے اس بات کو. وہ کہتا ہے عیسائیت کی جو اصل تھی، میں اس وقت دینی اعتبار سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس میں وہ لوگ جو خدا کو ایک ماننے والے تھے، وہ لوگ جو تثلیث کے قائل نہیں تھے، ان کا ایمان بھی گیا، ان کے ماننے والوں کا ایمان بھی گیا، اور وہ ایسے گمراہ اور بددین ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. اقبال کہتا ہے خدا کی قسم اگر اس وقت چند علماء کھڑے ہو جاتے اور وہ کہتے کہ ہم پھانسی تو چڑھ سکتے ہیں لیکن اپنے دین کا سودا نہیں کر سکتے، تو ان کے دین کی وہ گت نہ ہوتی جو آج دنیا کے سامنے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہو سکتا ہے یہاں علماء تشریف فرما ہے، کوئی میرے اوپر اعتراض کرے کہ آپ نے یہ بات کر دی، وہ تو ہمارے دین کے بعد منسوخ ہے. میں اس کے استثناء کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. انہوں نے جو اپنے دین کے ساتھ کیا، کیا ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس بات پر غور نہیں ہونا چاہیے کہ اگر حق کے لیے، حق کی لڑائی کے لیے، اگر اللہ اکبر کبیرہ مسلک حقہ کے لیے